بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد جگہ مروی ہے۔ کہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن سعصع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں، کچھ سو رہا ہوں۔ میرے پاس 3 آدمی آئے، میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور میرے پاس ایک سفید چوپایا لایا گیا۔ وہ قد میں کھچر سے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا۔ یہ چوپایا براق تھا۔ آسمانوں پر تشریف لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جانا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اور ان کا مرحبا کہنا۔ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ قریب والے آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر اس نے مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا من ابن و نبی، بیٹے اور نبی کے لیے مرحبا ہے۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اسی طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا، اوپر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ ان کے الفاظ یوں تھے، مرحبا بیکا من اخی و نبی، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال و جواب ہوا جو پہلے آسمانوں میں داخل ہونے پر ہوا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا بیکا من اخی و نبی کہا۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی وہی کہا، مرحبا بیکا من اخو و نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی مرحبا بیکا من اخو و نبی کہا۔ پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حسب سابق جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوئے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی مرحبا بیکا من اخو و نبی کہا۔ جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مابعوث ہوا،
اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال و جواب ہوا۔ جب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا بک من ابن و نبی اس لیے فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے مرحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔ البیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کا ملاحظہ فرمانا۔ اس کے بعد بیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔